سطح پر تمام انسان برابر ہوں، یہ پہلا تقاضا ہے نظام مصطفیٰ کا۔ دوسرا تقاضا کامل انسانی حریت، آزادی، سول رائٹس کا جو تصور آج تک انسان جہاں تک اس نے رسائی حاصل کی ہے، اس سے بھی آگے ہے وہ حقوق جو نظام مصطفیٰ نے عطا فرمائے۔ نظام مصطفیٰ میں کہیں کوئی سیفٹی لاز کی گنجائش نہیں تھی، کسی کو محض شک پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، کسی کے لیے وہ جو پریونٹیو ڈیٹینشن ہے اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اور یہاں پر ہر ایک کو آزادی تھی۔ عام آدمی تنقید کر سکتا تھا بڑے سے بڑے سربراہ مملکت کی۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے اور ایک گدری پوش سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹوکتا ہے، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، کلمہ بغاوت ہے۔ ادھر حضرت عمر ہیں جلال فاروقی، لیکن ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی۔ پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ تنقید ہوتی ہے برسر عام، نوٹ کیجئے، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا ٹکڑا ملا اس میں کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہم میں ہیں بھی طویل القامت انسان، کرتا کیسے بن گئے؟ وضاحت کیجئے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا میرا ذاتی معاملہ ہے، فرمایا تو اپنے بیٹے سے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، بیٹے تم کھڑے ہو کر وضاحت کرو۔ انہوں نے وضاحت کی، نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی دے دیا کپڑے کا ابا جان کو، اس سے کرتا بنا ہے۔ اب وہاں کی جمہوریت میں اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن نہیں تھی، تنقید تھی شدید ترین، لیکن جب وضاحت سامنے آ گئی فوراً فرماتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، الآن نسمع و نطیع، ہاں فرمائیے اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہ نظام ہے، دنیا اسے ترس رہی ہے۔ ذرا یاد کیجئے، آیا تھا ایران کا سفیر مدینہ منورہ میں، پوچھتا ہے لوگوں سے اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب ملا لیس لنا ملک بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہم نے تو جڑیں کھود دی ملوکیت کی۔ حضور نے فرمایا تھا ہلک کسریٰ ولا کسریٰ بعدہ، کسریٰ ختم ہو گیا، کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ تاریخ میں امت مسلمہ نے پھر دوبارہ کسریٰ بنا لیے، پھر ملوکیت کے ایوان سج گئے۔ بہرحال اسے جواب دیا گیا تھا سفیر ایران کو، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا ایک امیر ہے۔ وہ امیر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے تھے، ان کی تلاش جن لوگوں نے کی ابھی تک مل نہیں رہے تھے اونٹ، اب خلیفہ ہمارا خود گیا ہے تلاش کرنے کے لیے۔ وہ کسی کو پہچاننے والے کو ساتھ لے کر گیا ہے، تو دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، تھک گئے تھے حضرت عمر، تنہا، کوئی باڈی گارڈز نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، اپنے کوڑے کو سر کے نیچے رکھ کر استراحت فرما رہے ایک جھاڑی کے سائے تلے۔ اس وقت کھڑے ہو کر کہا اس سفیر نے، عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں لہذا ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، انہیں اونچے اونچے فصیلوں والی محلوں کے اندر بھی باڈی گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا اس نظام کے لیے ترس رہی ہے، وہ نظام ہے کہ جو لانا ہے۔ حضرت عمری کی ایک مثال اور آپ کو سنا دوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو گورنر تھے ایران کے، اور گورنر اس لیے تھے کہ خود ہی فاتح ایران تھے، انہوں نے صرف یہ کیا کہ اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا لی، ایک دربان کھڑا کر دیا، جو پرچہ نویس ہے انہوں نے خبر بھیج دی دارالخلافہ میں، حضرت عمر فاروق کی خدمت میں اطلاع پہنچ گئی،
साद ने अपने घर के बाहर डेवड़ी बना ली है और दरबान खड़ा कर दिया। वहां से इताबनामा आया है और जो कासिद वो खत लेकर आया उसे हुक्म दिया जाते ही डेवड़ी को आग लगा देना और फिर ये खत देना। और उस खत में लिखा हुआ था, ऐ साद, लोगों को उनकी मांओं ने आजाद जना था, तुमने उन्हें अपना गुलाम कब से बना लिया है। ये था वो निजाम। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, दिल खून होता है। इसकी झलकियां आपको आज गैरों में नजर आ जाएंगी। मैं डेनमार्क गया था, वहां मुझे बताया गया, मेरा दिल रोया। वहां मुझे बताया गया कि डेनमार्क का फाइनेंस मिनिस्टर, उसे देखा गया कि एक साइकिल पर चलकर आया, बैंक में आकर कतार में लगकर, क्यू में लगकर अपना चेक कैश करा कर लेकर गया। अगयार के यहां ये है और हमारे यहां हटो बचो और बॉडीगार्ड्स, जिधर से सवारी गुजरनी हो वहां ट्रैफिक बंद, चाहे कोई मरीज हो, जहां बलब हो, रास्ता नहीं खोल सकता। किसी वजीर की, किसी सदर की और किसी बादशाह की सवारी हो तो कहने क्या है, फिर तो दूर दूर तक कदगने होंगी। इसी तरह का एक वाकया हजरत आमर इब्न आस के साथ हुआ। वो भी मिस्र के फाते थे और हजरत साद इब्न अबी वक्कास तो वो हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था, कैसा तुम पर मेरे मां बाप कुर्बान। किसी और सहाबी के लिए ये अल्फाज हुजूर ने नहीं फरमाए। गज़वा उहद में जब दरगा हो गया था हुजूर पर दुश्मनों का, हजरत साद तीर चला रहे थे, हुजूर ने फरमाया, है साद तीर चलाए जाओ, तुम पर मेरे मां बाप कुर्बान। वो साद हैं जो खुद फातेह ईरान है, लेकिन यह कि इतनी इजाजत भी नहीं है कि अपने घर के बाहर डेवड़ी बनाकर दरबान खड़ा कर दो। अम्र इब्न आस फातेह मिस्र, उनके बेटे ने किप्ती को मारा। किप्ती ने आकर हज के मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जनाब में फरियाद की, तलब कर लिए गए, बाप बेटा दोनों। पहले तो कहा कि बदला ले लो बेटे से, गवर्नर का बेटा। उसके बाद फरमाया कि जरा गवर्नर को भी एक दो रसीद करो, इसलिए कि इस बेटे को जो जुर्रत हुई है इसीलिए हुई है कि मेरा बाप गवर्नर है। उस किप्ती ने हाथ जोड़ दिए, जनाब मेरा किसास मुझे मिल चुका है, मेरा बदला मुझे मिल चुका है। यह है वो निजाम।